تیسری عورت پر عذاب کا سبب ناجائز تعلقات۔ تیسری عورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور حیادار عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتیں، اسی طرح شریف اور حیادار مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بے حیائی، بے شرمی کے سنگین برے نتیجے۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی کا دور ہو، اس میں اس بات کو کہا برا سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیا ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہ سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جیسی نیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس ایکانت میں بیٹھنے سے حیا اس انسان کو روکے گی۔ اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی، اور یہ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نہ کرے کسی جگہ پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت سب برابر ہیں۔ باپ اور بیٹی کے درمیان حیا کا پردہ۔ میرے ایک دوست جو بہت بڑے عامل ہیں، ان کے پاس زیادہ تر عورتوں کا ہی آنا جانا رہتا ہے۔ کسی پر جن چڑھا ہوا ہے، کسی پر عصیب کا اثر ہے، کسی پر جادو کا شبہ ہے، کسی کے لیے شادی کی کوشش ہے۔ ایک ماہ پہلے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ میرے کان میں چپکے چپکے کہنے لگے کہ آج کل میرے پاس زیادہ تر عورتیں اپنی یہ پریشانی لے کر آتی ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ باپ کی نظر بیٹی سے ہٹ جائے، اس لیے کہ ہمیں رات کو بار بار اٹھ کر پہرا دینا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ بیٹی کو پریشان کر رہا ہو۔ پھر کہنے لگے کہ میں سن کر کانپ جاتا ہوں کہ ان کو کیا علاج بتاؤں، جب باپ ہی کا دل بیٹی پر آ گیا تو اب زمین پر جینے کا کیا حق رہ گیا۔ اگر لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا نقصان ہے، حالانکہ یہ سارا وبال ٹی وی کا ہے، اس لیے کہ ٹی وی پر ننگی فلمیں دیکھ دیکھ کر حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ باپ سے بھی حیا نکل گئی اور بھائی سے بھی حیا نکل گئی ہے، اور جب حیا باقی نہ رہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تمہاری حیا کا خاتمہ ہو جائے تو چاہے جو کرو، اس لیے کہ ہر برائی آپ کے لیے برابر ہے۔ حیا ہی یہ بتاتی ہے کہ دیکھ یہ تیری بیٹی ہے، اور یہ تیری بہن ہے، اور یہ تیری ماں ہے، اور یہ تیری بہو ہے۔ اگر حیا نہیں تو پھر اس کے لیے سب عورتیں برابر ہیں، پھر تو جانوروں جیسی حالت ہوگی، کیونکہ جانور میں بھی حیا نہیں، اس لیے تو ان کے اندر ماں بہن کا رشتہ بھی نہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کا مادہ رکھا ہے، وہ حیا ہی ہے، اس کو ان باتوں سے روکتی ہے اور جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ بہرحال یہ ٹی وی حیا کو صاف کرنے کا استرا ہے، اخلاق کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کو غارت کرنے کا سبب ہے۔ جس طرح اس طرح سے سر کے سارے بال صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ٹی وی اور فلمیں دیکھنے سے انسان کی حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اعمال کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جو عورتیں دوسرے مردوں پر نظر رکھتی ہوں اور ان سے ناجائز تعلقات رکھتی ہوں، اس کے لیے یہ عذاب ہے کہ دوزخ میں اس کو چھاتیوں کے بل لٹکایا جائے گا، لہٰذا اس گناہ سے بچیں۔ چوتھی عورت پر عذاب کا سبب۔ چوتھی عورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت، ناپاکی اور
حیض ماہواری سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی بلکہ استہزاء مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ غسل کا مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے، افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں، اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم سے کم استنجا کر کے وضو کر لیں اور پھر سو جائیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم استنجا کر لیں، کلی کر لیں اور ہاتھ دھو کر سو جائیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر جماعت سے اتنی دیر پہلے غسل کر لیں کہ اگر مرد ہے تو نماز فجر جماعت سے ادا ہو جائے، اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لے۔ یہ آخری درجہ ہے، اس وقت سے زیادہ تاخیر دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت ناپاکی کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے یہ عذاب اور وبال ہے، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی دیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے ناجائز اور حرام ہے۔ دیر سے سونے کی نحوست۔ ہمارے یہاں دیر سے سونے کا ایسا منحوس فیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے عموماً صبح سویرے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، رات کو اتنی دیر تک جاگنا جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں ہے۔ پھر اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہونا اور یقینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور ناپاکی کی حالت میں اس طرح ساری رات گزارنا کہ فجر نماز بھی قضا ہو جائے ناجائز اور گناہ ہے اور عذاب کا سبب ہے۔ اسی طرح ماہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جب پاکی ہو جائے اور پاکی کی نشانی پائی جائے اور اس وقت کسی نماز کا بھی وقت ہے اور یہ امکان ہے اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم سے کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے تو اس وقت کی نماز فرض ہو جائے گی، اس لیے اس وقت یہ حکم ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھیں، اور اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو پھر یقینی طور پر نماز فرض ہو جائے گی۔ جیسے نماز کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے اور پاکی کی نشانی موجود ہے تو وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھیں، لیکن آج کل عورتوں میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لاپرواہی سے گزار دیتی ہیں، چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئیں تو ساری رات بغیر غسل کیے ناپاکی کی حالت میں گزار دیں گی، حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ حضرت صابیہ رضی اللہ عنہا کا آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر اور چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں پاکی ہو چکی ہو اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نماز قضا ہو جائے۔ آج کل تو چراغ جلانے کی بھی زحمت نہیں ہے، صرف بٹن دبانے کی دیر ہے جس میں کوئی دقت نہیں، اس کے باوجود اس کے اندر لاپرواہی کرنے اور کئی نمازیں ضائع کرنے کا یہ عذاب اور وبال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ لہٰذا ناپاکی اور ماہواری کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو جائے، اور عام حالت میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ اس عذاب کی تیسری وجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ نماز کا استہزاء مذاق اڑانا ہے اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرواہی کرنا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے عام مردوں اور عورتوں کا لگ بھگ ایک جیسا حال ہے، چنانچہ جتنے بھی نوجوان ہیں عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے، نہ لڑکوں میں نہ لڑکیوں میں۔ اسی طرح آزاد خیال عورتوں میں بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اور اگر ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کوئی ضروری کام نہیں، حالانکہ خوشی ہو یا غم لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ آج کل کی تقریبات میں دیکھیے ان میں کس طرح لڑکوں لڑکیوں اور مردوں اور عورتوں کی نمازیں برباد ہوتی ہیں، اور ایسی تقریبات حقیقت میں وبال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے وبال سے بچائے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ 5ویں عورت پر عذاب کا سبب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔